یہ بڑے قسمت والے لوگ ہیں جو جنت الفردوس والے. اللہ نے ساری جنت کو بنایا، کن بن جا، وہ بن گئی، اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تو کیسی خوبصورت ہوگی، کیا حسن ہوگا. میں نے 2 دفعہ دوزخ دیکھی ہے خواب میں، 2 دفعہ جنت دیکھی ہے. ایک خواب میں جنت کی حور کو دیکھا، ابھی تک وہ نقشہ میری آنکھوں سے نکلتا نہیں ہے، اور جو میں جنت بیان کرتا ہوں یہ کتابوں میں جو پڑھی ہے وہ بیان کرتا ہوں، لیکن جو اللہ کی قسم جو میں نے حسن دیکھا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی کے پاس ہوں گے، کہ جن کو اللہ نے بنایا اور اپنے چہرے کے نور سے ان کے چہرے پر نور ڈالا، ان کا حسن کیسا ہوگا. جنت الفردوس کو بنا کر اس کو تالا لگا دیا ہے، اور روزانہ 5 دفعہ اس کا میک اپ ہوتا ہے ہر روز. آج 25 ارب سال ہو چکے ہیں سائنسدانوں کے مطابق. تو وہ لڑکی جس کو پہلے اللہ نے خود بنایا اور پھر 25 ارب سال سے روزانہ 5 دفعہ اس کا حسن بڑھا رہا ہے، وہ کیا ہوگی. یہاں کسی بچی کو دلہن بناتے ہیں 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 6 گھنٹے 7 گھنٹے، اس سے اتنے دا منہ ہی موک جاندہ ہے. تو اب کیا کریں بھائی، پورا پاؤڈر دا ڈبا تو نہیں منہ تے مارنا، نہ ہی لپ سیٹ دی جڑی ساری سرخی وہ منہ ہوٹھاں تے لاؤں، مک گئی گل. لیکن وہاں ان میں کتنی کیپیسٹی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر لازمی کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. کہ 25 ارب سال سے حسن بڑھ رہا ہے 5 گنا روزانہ. میں نے صرف حور کا نام لیا، ہر چیز، جانور بھی، پرندے بھی، دریا بھی، درخت بھی، پتے بھی، گھاس بھی، گھر بھی، پردے بھی، مسہریاں بھی، 5 گنا زیادہ، 5 گنا زیادہ. جب تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا فردوس کا، روزانہ 5 دفعہ اس کا حسن بڑھ رہا ہے، اس کا حسن بڑھ رہا ہے، اس کی خوبصورتی بڑھ رہی ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے ان سلمت لی فی ما ارید کفیتک فی ما ترید. تو یہاں میری مان لے، میں ہمیشہ کے لیے تیری ساری خواہشیں پوری کر دوں. بس ایک میری شرط ہے کہ میرے نبی کی غلامی کر کے آ، میرے نبی کی زندگی گزار کے آ. اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام کسی کتاب کا نام نہیں ہے. اسلام میرے نبی کی پریکٹیکل لائف کا نام ہے کہ محمدی بن کے دکھاؤ. ایک بچے کو دلہن بنا رہے تھے تو اس کی سہیلیاں کہنے لگی بڑی پیاری لگ رہی ہو، تو وہ رونے لگ گئی. تو رو کیوں رہی ہو، ہم تو تیری تعریف کر رہے ہیں. کہ تمہاری تعریف سے میرا کام نہیں بنے گا، جس کے پاس جا رہی ہوں اس کو پسند آ گئی تو پھر میرا کام بنے گا. تو میرے بھائیو، یہاں لوگوں کی آہ واہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کو پسند آ جائیں تو پھر ہمارا کام بن جائے گا، اور اللہ کو پسند آئیں گے جب اللہ ہمیں محمدی روپ میں دیکھے گا، محمدی زندگی میں دیکھے گا، محمدی اعمال میں دیکھے گا، محمدی کردار میں دیکھے گا. ایک ہی تو اللہ نے حبیب بنایا. حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو. خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت گڑ جائے، نہ بڑھے نہ گھٹے. خلیل اسے کہتے ہیں جو ملنا بھی چاہتا ہو اور کوئی ہدیہ بھی چاہتا ہو. حبیب اسے کہتے ہیں جو کچھ بھی نہ چاہتا ہو، صرف دیدار چاہتا، صرف دیدار چاہتا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا طور پہ آ، وہ دوڑ کے آئے. اللہ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ کڑی کال پہ گئی آئی دوڑنا ہے. تو ان کا عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں اس لیے دوڑ کے آیا ہوں کہ مالک بنائے اور نوکر بھاگ کے آئے تو مالک خوش ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جا. پھر اللہ کہہ رہا ہے رضوان من اللہ اکبر، میری رضا حاصل کرو تم سب، وہ سب سے بڑی چیز ہے. لیکن اللہ اپنے حبیب سے کیا کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. دیکھو نا یہاں پورا مسئلہ ہی دوسرا ہو بن گیا. میں سر درد کا مریض ہوں پچھلے 6 سال سے.
کہ میں لگا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے. اب سارے آئے ہیں، مستورات آئی ہیں، اللہ راضی ہو جائے. لیکن اللہ کی قسم کچھ پتہ نہیں ہے، تو موت پہ پتہ چلے گا. اور اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے فرما رہا ہے تجھے راضی کرنا ہے. اور پتہ ہے ہمارے آپ کے حبیب نے کیا کہا؟ یا اللہ پھر میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت کو معاف کرو. تو بتاؤ اس سے بے وفائی کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ معاشر کے میدان میں ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی، ایک دوسرے کو پہچاننے سے منکر ہو جائیں. اور ہم تو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں. نبی رسول وہ کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تو نے مجھے اپنا دوست بنایا تھا، اس دوستی کا واسطہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے. تو میں آپ کہاں بیٹھے ہوں گے، کس جگہ پہ ہوں گے؟ صرف ایک آواز میدان حشر میں گونجے گی، وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحم بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارع سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائق بن ارفخشاب بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس و آدم علیہ السلام. میں اپنے نبی دی پیڑھی ساری تنوں پڑھ کے سنا دیتی ہے. آج ایک ہستی ہوگی، ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی، ایک درد بھری فریاد، ایک اندر سے اٹھتی ہوئی آہ، یا رب امتی امتی. کون سی امت؟ جنہوں نے پوری نبی کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دی، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، زکاتیں چھوڑی، حرام کمائے، زنا کیے، جوئے کھیلے، کیا کچھ کیا. کہہ رہا میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. تو سب کی نظریں گردش کریں گی، یہ کون ہے؟ کہ پورے معاشر میں آواز گونجے گی یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. تو کیا دیکھیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاتھ آسمان کی طرف ہوں، ان کی جھولی پھیلی ہوئی ہوگی اور وہ فرما رہے ہوں گے یا اللہ میری امت پہ رحم فرما، میری امت پہ رحم فرما. اس کے بعد ہے کوئی گنجائش کہ ہم اسی کے سینے میں خنجر اتار دیں، اسی کے دل کو دکھی کریں؟ بس ایک سودا اللہ نے مانگا ہے، محمد ہی بن کے دکھا دو. عورتوں سے بھی کہا ہے، مردوں سے بھی کہا ہے، اپنی زندگی کو میرے نبی کے طریقے میں لے آؤ، میں تمہارا تم میرے. نہ مال کی ضرورت، نہ بڑی ڈگریوں کی ضرورت، بس اپنے حبیب کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو. اور وہ اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ اگر وہ زندگی ہمارے اندر آ جائے تو ہم کی کوئی چیز بھی ہمارے پاس نہ ہو، اللہ ہمیں عزت بھی دے گا، رزق بھی دے گا، بلندی بھی دے گا، لوگوں کی محبتیں بھی دے گا، اور اپنی رضا کا پروانہ بھی دے گا. تو یہ بالکل کتنا پیارا سودا کیا ہے میرے رب. اللہ کی قسم نبی کی زندگی میں سکھ چین ہے، اس کے سوا کہیں بھی نہیں ہے. ہمارے نبی وہ طریقہ زندگی لائے
کہ جس میں چین کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں، وہ زندگی سکھائی۔ تو آپ لوگ یہاں اتنے مصروف ہیں، آپ کو کچھ خبر نہیں اولاد کس حال میں ہے، اور جن کی عورتیں بھی جاب کرتی ہیں، یہ دونوں کہ بڑا گھر مل جائے اور بڑی گاڑی مل جائے، دونوں جاب کریں، اولادیں بکھر گئیں، بچھڑ گئیں، انہیں پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے اور بھائی کیا ہے اور بہن کیا ہے۔ میرے رب نے رزق کا وعدہ کیا ہے، میں دوں گا۔ تمہارا سب سے بڑا رزق تمہاری اولاد ہے، جس کو تم اس طرح اگنور کرتے ہو۔ ہفتے اتوار کو بھی یہاں کتنے لوگ ہیں جو چھٹی نہیں کرتے، دکانیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لعنت بھیجو ایسی دولت پر جو تمہیں نہ گھر کا چھوڑے، نہ در کا چھوڑے، نہ بیوی کا چھوڑے، نہ بچوں کا چھوڑے۔ قناعت والی زندگی سیکھو، نماز سے رزق بڑھتا ہے۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، طارق جمیل صرف زبان ہلا رہا ہے، بات میرے نبی کی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی زیادہ ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں سارے؟ بولو ہیں؟ میں بھی چاہتا ہوں، میرا بھی دل کریں دا میری زمین ہے چو ڈھیر کپا ہوئے ہیں، ہم سارے چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، مجھے کوئی بتائیں۔ ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے نا وظیفے بتانے والے، لطران دے لائق ہیں، لطران دے، یہ نامراد ادھر لے جاتے ہیں جدھر نہ میرے نبی نے بتایا نہ میرے اللہ نے بتایا۔ ایک تو ان کو سننا چھوڑ دو، میں اپنے نبی کا وظیفہ بتا رہا ہوں جو ہر آدمی، ہر مرد عورت کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے۔ آپ نے کیا کہا؟ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ میرے نبی نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی، 1000 واری اے پڑھتے، 1000 واری اے پڑھ، ہکٹنگ چاہتے پڑھ۔ یہ سب کمبخت مال کماؤ ہیں، یہ پیسے بنا رہے ہیں، ان کے پاس تم سے ہم سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں۔ اور نہ یہ اس چکر میں پڑھو کہ جادو ہو گیا، جنوں پھرولو جادو ہو گیا، سایہ ہو گیا ہے۔ بھائی کتھے سایہ ہے، کتھے اتنے جادوگر پیدا ہو گیا نا بے ہر ویلے پھوکی جاننے دے تو انہوں تباہ کیتی جان دے۔ یہ سب فراڈ ہیں، یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کے عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے علودے پٹھے نے، اور تسی سارے بے وقوف ہو جڑے انہاں دے مگر لگے ہویا۔ میرے نبی کا وظیفہ سنو، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، تو باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے پہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر رزق بڑھ جائے گا۔ اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا یار اعتداد سے تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15۔ تو آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی ہو، پہلے دشمن تو میرے تسی۔ پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی، اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوگی، باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے، باوضو سو جاؤ شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے ہو، جاب ہے۔ میرے نے کہا اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا۔ اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔
میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا جب ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، بیوپاری نہیں تھے، سوداگر نہیں تھے، ادومی لے لو ادومی لے لو ادومی لے لو، ڈاکٹر تھے۔ اور مولوی ایک کیڑا تھا، کیڑا، گندگی کا کیڑا، اور میں ایک ذمہ دار خاندانی جس میں تکبر کی انتہا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے ہمارے بڑے۔ تو اللہ نے میرا کانٹا بدلا، میرا ہاتھ پکڑا، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ تو میں کالج لائف تک بہت روڈ تھا، نہ ماں کی پرواہ تھی نہ باپ کی پرواہ تھی، تو میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت گلہ رہتا تھا۔ تو میں لاہور میں پڑھتا تھا، تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جو نہ پیسے مک جاندے ہیں۔ تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو، کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے۔ پتہ ہی نہیں تھا ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا، اندازہ لگائیں، بیٹا بہ جا بہ جا۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے فرض نماز مسجد کی مصلی پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آیا، جی اماں جان میں آیا۔ یہ ماں کا مرتبہ بتایا۔ یہاں تو صرف پونڈ کو دنیا جانتی ہے۔ میرا نبی بتا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، رزق بڑھے گا۔ اپنے رشتہ داروں سے لڑو نہیں، اچھا سلوک کرو۔ عام طور پر رشتہ دار آپس میں سینگ پھنسے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں تو ویسے ہی توبہ 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 تو اسی لیکا چھک دیتا ہے، سمجھتے ہو اس بات کو؟ لیکا چھک دیتا، کیا مطلب کہ بس ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے، نہ اس کو ملیں گے، نہ اس کی شادی میں، نہ اس کی غمی میں، نہ اس کے جنازے میں، نہ اس کی میت میں۔ اس حد تک سنگین ہو جاتے ہیں۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے رشتہ داروں کی سختی کے باوجود اچھا سلوک کر، ماں باپ کی دعائیں لے، تو اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ تو جب میں تبلیغ میں لگا، مدرسے میں داخل ہوا، میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ 23 نومبر 1972، جب تو مولوی بننا تھا میرے گھروں نکل جا۔ 2 بار میرے والد اتنے جابر ذمہ دار تھے کہ لوگوں کے پیشاب نکل جاتے تھے جب وہ گرجتے تھے، تو درخت سے باندھ کے مارتے تھے۔ مجھے کہا، اور میری عمر کتنی؟ 18 سال۔ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ایڈی چھوٹی عمر میرے اللہ نے میروں کیویں ہمت دیتی۔ میں کہا نہیں، میں مولوی بننا ہے۔ پھر میرے باپ نے کہا اچھا نکل جا میرے گھروں، 2 دفعہ کہا نکل جا میرے گھروں۔ پھر جب اللہ نے میری زندگی پلٹی اور میں چھٹی میں آتا اور میں اپنے باپ کی خدمت کرتا، تیل لگاتا، پاؤں دباتا۔ نوکر ہوتے تھے، نوکرانہ تو ہوب نہیں نا، انہیں تو انجن کرنا ہوں۔ تو وہ ایک ہمارے بزرگ لیٹے ہوئے تھے، ان کو لوگ دبا رہے تھے، تو کسی نے آپ پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہا جی بس میں صبر کا ثواب لے رہا ہوں اور یہ تھکن کا ثواب لے رہے ہیں۔ تو میں اپنے باپ کو بڑے دل سے دبا تھا، تو مجھے میرے باپ کی دعا لگی۔ وہ کہتے پتر میریاں اکھیاں تا نہیں ویکھنا، پتر میریاں اکھیاں تا نہیں ویکھنا، پر تو ویکھی ایک دن اللہ تینوں بڑی عزت دیس۔ یہ میرے باپ کی دعا مجھے، آج وہ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ اللہ نے ان کی دعا کو کس طرح پورا کیا ہے۔ تو میں اپنے باپ کی نوکر بن کے خدمت کی، تو ان کی دعا ملی مجھے۔ جب بھی میں دباتا وہ کہتے پتر میری آنکھوں نے تو نہیں دیکھنا، شاید کوئی
دوسرے بھائی پنجابی نہ سمجھتا ہوں، بیٹا میری آنکھوں نے تو نہیں دیکھنا، لیکن تو دیکھنا ایک دن اللہ تجھے بڑی عزت دے گا۔ تو ماں باپ کی دعا لو، اپنے بچوں کو وقت دو، اپنے اولاد کے لیے وقت نکالو۔ میرے نبی سے زیادہ ذمہ دار اور مصروفیت میں دنیا میں نہ کچھ جم سکتا ہے نہ کچھ جمے گا، جن کے سر پہ 7 بر اعظم کے انسانوں کا بوجھ ہو، قیامت تک کے انسانوں کا بوجھ ہو۔ روزانہ حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے، تھوڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں دکاناں تو ٹائم کوئی نہیں۔ حسن حسین کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے، اور ان کے لیے ایسے گھٹنے ٹیک کے ہاتھ ٹیک کے ان دونوں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا لیتے تھے، دونوں کو، اور کمرے میں چکر لگاتے تھے، اور پھر یوں منہ کر کے کرتے تمہارا اونٹ کیسا جا رہا ہے بھائی، ہائے ہائے۔ پھر حسن حسین کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھا لیتے اکیلی، پھر اس کو چکر لگواتے۔ یہ میرے نبی نے زندگی دی ہے، اللہ کی قسم، پیسے کے پیچھے بھاگنے والے سے بے وقوف دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہو، جس کا اینڈ موت ہے، کیا رہ گیا پیچھے؟ یا آنکھ بند ہوئی تو طارق جمیل کا نام ہٹ کے میت ہو جائے گا، جنازہ، میت۔ ہمارے پنجابی منجی آ گئی کہ نہیں؟ منجی چارپائی، اور نام ہی مٹ گیا، چارپائی، جنازہ، میت۔ اس کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جس سے اللہ رزق عزت سے دے گا، سکون والا، باوض رہو، رزق آئے گا۔ ماں باپ زندہ ہیں تو خدمت کرو، مر گئے ہیں تو ان کے لیے نفل پڑھو، ان کے لیے دعا کرو۔ جب سے میرے ماں باپ زندہ دنیا سے گئے ہیں، میں نے ان کے لیے نفل نہیں چھوڑے، حالانکہ میں کتنا سفر کرتا ہوں، وہ 6 سال سے سر درد کا بھی مریض ہوں، لیکن میں ان کے لیے نوافل پڑھتا ہوں، 10 اپنے باپ کے لیے پڑھتا ہوں، 10 اپنی ماں کے لیے پڑھتا ہوں۔ اور اللہ کی قسم میں 10 کروڑ نفل بھی پڑھوں تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، ان کی کمی کوتاہی سے درگزر کرنے کا میرے نبی نے فرمایا، چونکہ وہ کمزور ذات ہے۔ عاشروہن بالمعروف، اللہ مردوں سے کہہ رہا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان کی کوئی باتیں پسند نہیں ہیں تو اس کو صبر سے برداشت کرو۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ممکن ہے اس برداشت کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بہت خیریں چھپا کے رکھی۔ آپ تہجد میں اٹھتے تھے، ہم عائشہ آگے ہوتی تھی لیٹی ہوئی، ان کو نہیں اٹھاتے تھے، وہ سوتی رہتی تھی، آپ نفل پڑھتے تھے۔ جب آپ سجدے میں جاتے تو اتنا وہ چھوٹا حجرہ ہوتا تھا جو لولاب کی چابی ہاتھ میں رکھتا ہو، جنت کی چابی بھی جس کے ہاتھ میں ہو، اللہ کا جھنڈا بھی جس کے ہاتھ میں ہو، ختم نبوت کی مہر بھی جس کی کمر پر ہو، تاجدار انسانیت کا تاج بھی اس کے سر پر ہو۔ ان کا گھر کتنا تھا کہ جب وہ سجدے میں جاتے تو جگہ نہیں ہوتی تھی، تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں ہاتھ مارتے تو وہ اپنے پاؤں سکیڑ لیتی اور آپ اس میں سجدہ کرتے۔ اب لوگ بڑا گھر لینے کے لیے کتنے غلط کام کرتے ہو۔ اللہ رزق دے، اپنے رزق لے لو، محل لے لو، لیکن جیسے یہ ہیرا پھیریاں اور سوائے تھکنے کے کچھ نہیں۔ اب پھر سجدے سے اٹھتے تو آپ ہم عائشہ پاؤں پھیلا لیتی، پھر آپ کی رکعت بڑی لمبی ہوتی تھی، تو پھر جب آپ رکوع سے سجدے میں جاتے تو پھر آپ ایسے ہاتھ مارتے، وہ اپنے پاؤں ایسے کر لیتی اور آپ اپنی نماز مکمل کرتے۔ کبھی نہیں کہا عائشہ تو بھی اٹھ اور تہجد پڑھ، کبھی نہیں کہا۔ وہ پڑھتی تھیں لیکن ان کے پڑھنے کا وقت دوسرا ہوتا تھا، لیکن آپ نے کبھی نہیں اٹھایا کہ نفل نماز ہے میں بیوی کو کیوں اٹھاؤں۔ اور جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے تہجد سے تو آپ ایسے کر کے نا لیٹ جاتے تھے، یہ سیدھے ہاتھ اس طرح کونی کا ٹیک لے کر نا اس طرح لیٹ جاتے تھے، تو اما عائشہ اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی، اور فجر کی اذان تک آپس میں پیار محبت کی باتیں کرتے تھے۔ کوئی دین کی بات نہیں ہوتی تھی،
میرے نبی کی تو ہر بات ہی دین کی بات ہے. یہ بھی دین ہے کہ میں بیوی کو خوش کروں، اور یہ بھی دین ہے کہ بیوی خامند کو خوش کرے. تو آپ فجر کی اذان تک آپس میں گفتگو کرتے تھے، باتیں کرتے تھے. تو جب بیوی کے پاس خامند کے لیے ٹائم نہیں، خامند کے پاس بیوی کے لیے ٹائم نہیں، خامند بیوی کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں، تو یہ کون سی زندگی ہے جسے تم گزارے جو جانوروں سے بھی بدتر ہے. مجھ بھی اپنے کٹے نو نال رکھ دیے، بالکل ہی بیوقوف جانور. کھوتے بھی نال رکھ دیے اپنے بچے. فجر تک ان سے پیار کی باتیں فرماتے تھے، اور جب اذان ہوتی پھر آپ کسی کو نہیں پہچانتے تھے، پھر 2 سنتیں پڑھ کے مسجد چلے جاتے نماز کے لیے. آپ نے شادیاں اس لیے کی کہ زندگی سمجھائی جائے، کیونکہ سب سے مشکل رشتہ ہے خامد اور بیوی، اور سب سے زیادہ اجر والا رشتہ ہے خامد اور بیوی. کبھی خامد اور بیوی میں کھٹپٹ ہو جائے، کافی سارے بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ، کتے بھی بیٹھے ہوں گے، یہ بھی بیٹھے ہوں گے، شاید بول چال بھی بند ہوئے. تو جب خامد اور بیوی صلح کر لیتے ہیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر لیتے ہیں. شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، شیطان، اور اس کی پوری میٹنگ ہوتی ہے. وہ تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے. کیا کر کے آئے ہو؟ ایک کھڑا کہتا میں نے پتھر کی پوجا کروائی، مجھے دیکھنا. ایسے ٹھنڈا رسپانس. ایک کھڑا ہوتا ہے میں نے زنا کروایا، میں نے چوری کروائی. اس تو زیادہ رسپانس نہیں. اور سارے گناہوں کی فہرستیں سناتے ہیں. اخیر میں ایک بھیڑتو لنگڑا شیطان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے استاد جی میں میاں بیوی نے لڑایا تھا. وہ شاباش میرے کتر اگاں آ جا، اوے اگاں آ جا. وہ بدبخت کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا آ جا آ جا آ جا. پھر اس کو گھٹ کے ملتا ہے، پھر اپنے پاس اس کو بٹھاتا ہے، کہتا ظالموں کام تو یہ کر کے آیا ہے. 2 خاندان تباہ ہو جائیں گے جب میاں بیوی لڑیں گے. شرابی کی شراب اس کے ساتھ، زانی کا زنا اس کے ساتھ، جواری کا جوا اس کے ساتھ، میاں بیوی کی لڑائی خاندانوں میں. تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو. اللہ کی قسم برداشت کرنے میں جو مزہ ہے وہ بولنے میں نہیں ہے. کیا ہے؟ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. برداشت کرنے کا بھی ایک مزہ ہے. چکھو تو صحیح کبھی. مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. میں تو لے ہی کوئی نہیں توڑے گلو تو میں واپس کی کر. میرے نبی کی زندگی اللہ کی قسم ہیرے کی طرح چمکتی ہے. کوہ نور کیا ہے میرے نبی کی زندگی کے ساتھ. یعنی جس کی نظر اتنی اونچی ہو تو کر کے دکھائیں نا. تو اب نماز پڑھا رہے تھے، ٹھیک، مسجد میں با جماعت نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے چلنے شروع ہو. نماز میں ہی اب پہلی صف والے تو دیکھ رہے ہیں، پچھلے کو نہیں پتا، وہ حیران ہو رہے ہیں ایسے ہی ہو رہا ہے. تو کبھی بھی نہیں ہویا. چلتے 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 دیوار تک پہنچ گئے اور کافی دیر وہاں کھڑے رہے. اس کے بعد ایسے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، ہٹتے 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 پھر مصلی کے کنارے پر آ گئے. جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کام تو پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، تو یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو ذرا چھت ویکھو، سارے ویکھو، اس سے اوپر نظر آ رہا ہے؟ اس سے اوپر نظر آ رہا ہے؟ نہیں. دوربین بھی لے آؤ، وہ جڑی ہیوسٹن ہے ناسا والوں کی چھت پاڑ کے بھی نہیں دکھا سکتی. آپ نے فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو میں نے جنت کو دیکھا. جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر. 7ویں آسمان پر. پہلا آسمان آج تک نہیں دیکھا گیا. یہ نیلا رنگ سورج کی روشنی کا ہے، آسمان کا نہیں ہے. میرے نبی کی پاک نظر چھت کو پھاڑنا کیا مسئلہ ہے،
7 آسمان کو چیر کے جنت دیکھ رہی ہے اور کھڑے ہیں مسجد نبی مدینہ میں، اور میں نے دیکھا کہ جنت کے انگوروں کے گچھے وہ دیوار سے باہر آئے ہوئے تھے، تو ان کو دیکھ کے میں آگے بڑھ گیا، میں ان کو دیکھتا رہا۔ اچانک اللہ نے منظر بدل دیا اور جہنم دکھائی۔ جو میں نے جہنم کے شعلے دیکھے تو میں ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ جس کی ایسی نظر ہو اس کو تم نہ مانو اور اپنے تجربوں کو اپنے نبی کے علم پہ سے آگے لے جاؤ تو تمہیں کیسے راہ مل سکتی ہے؟ دیکھو نا، نہیں توڑے لگے ہوئے، ان کو کیا کہتے ہیں جس سے وہ راستہ دیکھتے ہیں؟ نیویگیشن۔ ایک انسانی ایجاد ہے نیویگیشن، تم چپ کر کے اس کے پیچھے چلتے رہتے، چاہے تو کسی جنگلے چلے جاؤ۔ تو وہ نبیوں میں رحمت اللہ کا پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا ماوا، یتیموں کا مولا، ہر ایک کے دکھ درد میں کام آنے والا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اللہ نے نعت خوانی کی ہے اپنے نبی کی، ترجمے کے بغیر سنتے جاؤ۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ صرف قرآن سننے کا مزہ لے لو، ترجمے کے چھوڑو۔ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ میرے رب نے اپنے نبی کی نعت سنائی، اپنے نبی کی نعت سنائی۔ ہمارے نعت ہاں تو گانوں کی طرز پر کرتے ہیں، تو چلو بھائی نعت پڑھو، میں خود اللہ نے کہا ہے، لیکن گانے کی طرز پہ تو نہ پڑھو، یہ تو بے ادبی ہے۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ چونکہ وہ خود میوزیشن تھے تو وہ اپنی دھن بناتے تھے، لیکن ان کی ایک نعت سنی 60 اور 70 کی دہائی میں، 71 میں تبلیغ میں لگا، تو 71 بھی تقریباً اکتوبر تک جتنے مشہور گانے ہیں اب بھی میرے دماغ میں، کہ میں جنید سے بڑا سنگر تھا، اسکول میں بھی، پرائمری اسکول، ہائی اسکول، گورنمنٹ کالج لاہور، تو اس کی ایک دھن میں نے پکڑی، میں نے کہا وہ جنید حج میں مکے میں بیٹھے ہوئے تھے، عزیزیہ میں، نہیں عزیزیہ نہیں، مینا کے پاس ہماری بلڈنگ سے، میں نے کہا یار وہ جو تو نے نعت پڑھی ہے، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام، وہ تو سناؤ۔ کہاں مولانا، میں نے بڑے شوق سے وہ دھن بنائی، میں نے کہا میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ میں نے کہا ٹھہر جی، میں چاہتا ہوں میں بھی تمہارے ساتھ گاؤں، میں بھی سناؤں تمہیں۔ مجھے دیکھنے لگا، میں نے کہا جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا۔ وہ ہنستا ہنستا پیچھے ہو گیا، کہا مولانا مجھے آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا،
آپ پہلے بندے ہیں جس نے مجھے پکڑا ہے۔ میں نے کہا 60 اور 71 میں مشہور گانے، والا یوڑ گانے بھی تو ہوتے تھے نا، مشہور گانے میرے دماغ میں پھنسے ہوئے ہیں، سینکڑوں گانے مجھے یاد تھے اس وقت، 4 گھنٹے مسلسل میں گا سکتا تھا، ہر گانا نیا۔ کہنے لگا اب میں نے ایک دھن بنائی ہے، وہ پکڑ کے دکھاؤ۔ میں نے کہا اگر تو ہوئی 60 اور 70 کے درمیان وہ تو میں پکڑ لوں گا، اگر اس کے بعد ہوئی تو اس کے بعد تو میں نے سنا ہی نہیں، تو مجھے کیا پتا۔ تو اس نے، میں نے کہا سناؤ، تو نے کہا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ، حالی ہو رگاں جانا پہ میں کہا کھلو جا، جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا، وہ زمین پہ لیٹ گیا۔ میں نے کہا آگے بتاؤں، یہ فلم فن خواہ کا گانا ہے، اور آگے بتاؤں سلونی پر فلم آیا گیا ہے، اور آگے بتاؤں نور جہاں نے گایا ہے، اور آگے بتاؤں ناز سلمہ لاہور میں نے یہ فلم دیکھی تھی۔ تو یہ ہمارے نعت خواں تو تباہی پھیر دیتے ہیں، پیسے بھی لے جاتے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے، صرف وہ کالیاں چٹیاں پیلیاں ساویاں وہ کوٹیاں پا کے پگڑیاں سجا کے آ جانا، اور گانا پڑھو نعت میرے نبی کی، صحابہ نے آپ کو سنائی، لیکن گانے کی طرز پہ تو نہ ہو، نہ ہی وہ سنا کرو۔ قرآن سنو، قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ یہ دکھ ہے کہ اس قدر نعت کے نام پر بے ادبی ہو رہی ہے میرے نبی کی، کہ بہت دکھ ہوتا۔ خیر میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا، چونکہ میں کئی سال کے بعد آیا ہوں، تو وہ میں وہاں سے مانچسٹر سے ہی واپس چلا جاتا تھا، کیونکہ میرا سر میرا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ تو اس دفعہ میں نے کہا چل نہ تو جانا ہے نہ میں رہنا ہے، میں جا رہا ہوں گلاسکو، تو اب دعا کرنا مجھے گولی نہ کھانی پڑے۔ تو بھائی اپنی زندگی بدلو، کیا مشکل کام ہے، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، 2.5% زکوٰۃ ہے، رزق حلال کماؤ صبر کے ساتھ، لوگوں کو نہ دیکھو اتنے کما گیا اتنے کما گیا اتنے کما گیا، حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا، جھوٹ نہیں بول۔ ایک حدیث پہ عمل کر لو، فرضوں کے بعد جنت پکی ہے، دنیا کے مزے پکے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا 4 کام مجھ سے لے لو، 4، 5ویں نہیں 4۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بول، جھوٹ نہ بول، جھوٹ نہ بول، ہمیشہ سچ بول، جھوٹ نہ بول۔ کیا آپ نے کہا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ جھوٹ بول سکتا؟ کہا نہیں۔ صدق و حدیث۔ دوسرا فرمایا حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ 2 نمبری نہ کرنا، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرنا۔ اور خاص طور پر آپ اس حکومت کے ممنون ہیں کہ انہوں نے آپ کو پاسپورٹ دیے ہیں، آپ کو حقوق دیے ہیں، سب کچھ آپ کو دیا ہے جو یہاں کے باشندوں کو دیا ہے۔ آپ کسی بھی اسلامی ملک میں چلے جاؤ، 70 سال زندگی گزارو، پاسپورٹ نہیں ملے گا، اور یہاں 5ویں 6ٹھے سال آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ تو پاسپورٹ لینے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو۔ کتنے نوجوان ہیں اس طرح شادی کرتے ہیں کہ میں نے پاسپورٹ لگ جائے گا پھر میں نس جاؤں گا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اسلام کے نام پہ دھبہ اور داغ ہے، اور اپنے دنیاوی کاموں میں بھی کسی کو دھوکہ نہ دو۔ تیسری بات حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ کیا زور لگتا ہے، غیبت نہ کرو، گالی نہ دو، لڑائی نہ کرو، ذلیل نہ کرو، بہتان نہ باندھو۔ کبھی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لو، اس سے بھی معافی مانگ۔ چوتھی بات عفت فی تہمت، رزق حلال کماؤ۔ کا چپ کر کے کنا تیل پا کے سو جاؤ، جنت تیار ہے۔ صرف 4 کام، اور پھر کتنا کرم ہے، اگر ان میں کچھ کوتاہی ہو جائے تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں، یا اللہ میں کر بیٹھا، میں نے معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کی۔
اور اللہ نے معاف کرنے کی مثال سمجھائی ہے، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر، میری بندی تو اتنے گناہ کر کہ زمین، اس سینٹرل مسجد کی زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے، پوری دنیا کے انسان، جنات، آسمانوں کے فرشتے سب مل کے گناہ کریں، آسمان تک نہیں جا سکتے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک آدمی، ایک عورت اتنے کرے کہ چھت کو لگا دے، کس کی؟ مسجد نہیں، آسمان کی، اور پھر آدھے منہ سے کہہ دے، آدھی زبان سے، یا اللہ معافی دے دے، غلطی کر بیٹھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، میں سارے تیرے معاف کر دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ سے دوستی ٹوٹ سکتی ہی نہیں، کہ توبہ ایسا عمل ہے، ندامت کا ایک آنسو سینکڑوں نفلوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ اور اپنے گھر کو ٹائم دو، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھو۔ تمہارے ذمہ کمانا ہے، بیوی کے ذمہ کمانا نہیں۔ بچوں کو کون سنبھالے گا؟ بچوں کی کون تربیت کرے گا؟ جانور بن جائیں گی تمہاری اولادیں۔ اسلام یہاں تو اسلام چھوڑ دیں گے، اسلامی ملک میں تو یہ ہے کہ چلو بدماش ہو جائیں گے اور تھوڑا غلط راستے پہ چلے جائیں گے، ایمان تو نہیں چھوڑیں گے۔ ہماری جماعت گئی چونیاں، ایک تحصیل ہے، تو وہاں ہمارے کچھ بریلوی بھائی ہمیشہ رہتے ہیں اس غلط فہمی میں کہ یہ نبی کے گستاخ ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے، تو انہوں نے ہمیں نا تانا دیا، چودھری حاکم نے ٹھیک کرو تو تانوں اسی منی ہے۔ چودھری حاکم وہاں کا بڑا بدماش تھا، تو ہم نے کہا بھائی ہدایت تو اللہ دیتا ہے، ہماری تو کوشش ہی ہے۔ تو ہم نے جماعت بھیجی، وہ اس کو پیار محبت سے مسجد میں لے آئے۔ میرے ذمہ امیر نے لگایا کہ اس سے بات کرو، وہ 6.25 فٹ دا ایڈا دا منہ، ایڈی ایڈی مچھ، میں نے لگا میں چوہا بیٹھا ہے دے۔ تو اس کی اتنی بھاری شخصیت، میں نے بات شروع کی، میرے خیال میں 15 منٹ بھی نہیں ہوئے تو اس نے مجھے روک دیا، کہنے لگا مولوی جی ایک شرک نہیں کیتا، باقی ہر گناہ کیتا ہے، معافی ہو جاسی۔ کتنی جلدی ایمان جاگا اس کا۔ اور میں نے کون سا کوئی جادو کیا تھا، اللہ رسول کی بات کی تھی، مولوی جی ایک شرک نہیں کیتا، ایک شرک میں نے نہیں کیا، باقی سارے گناہ کیے ہیں، معافی ہو جائے گی۔ لیکن جو اس کا جو لہجہ تھا نا، ایک شرک میں نہیں کیتا، باقی ہر گناہ کیتا ہے۔ میں کہا حاکم بھائی گل ہی کوئی نہیں، تسی آکھو یا اللہ میری توبہ تے آ گئے توڑے گناہ۔ لو جی وہ گیا، جتنے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا ساری واپس کی، جتنوں پر زیادتی کی تھی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی۔ وہ 6 مہینے بعد مر گیا، اس کو پتہ ہی نہیں موت سر پہ آئی کھڑی۔ تو اللہ سے دوستی لگانا تو سب سے آسان کام ہے۔ تو بھائیو میرے عزیزو، میں نے اپنے اللہ کو راضی کر کے مرنا ہے، یہ اپنی منزل بنا لو۔ اس سے بڑا گھر لینا ہے، اس سے بڑی گاڑی لینی ہے، اس پاکستان میں یہ کرنا ہے۔ پاکستان میں کچھ نہ بناؤ، قبضہ ہو جائے گا، یہیں بناؤ، تمہاری اولادیں واپس نہیں جائیں گی۔ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے، آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ او خواجہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ہم نے اس کو نسوار کا عادی کر دیا ہے، اس کا جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے ہی پاس ہے۔ تو تمہیں انگلینڈ کی نسوار، گلاسگو کی نسوار لگی ہے تمہاری اولاد کو، یہ واپس نہیں آئیں گے، یہیں سرمایہ کاری کرو، یہاں غریب ڈھونڈو، ان کو زکوٰۃ دو۔ ہاں زکوٰۃ تو پوری دنیا میں جہاں مسلمان ضرورت مند ہیں دو، لیکن یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ کی نسلیں واپس نہیں جائیں گی۔ میرا ماموزاد تھا، وہ ادھر سے کماتا تھا اور وہاں بناتا تھا، وہ گیا بیچنے کے لیے کہ اس کو انہوں نے دیکھا میرے بچے تو واپس نہیں آئیں گے، 1-2 سال اس کو لگے اپنی
چیزیں واپس لینے میں 2 سال، اتنے جھوٹے پیپر، اتنے جھوٹے مقدمے، لڑتے 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 2 سال بعد وہ واپس آیا۔ اور یہاں کے قانون کا احترام کرو۔ مجھے بڑا افسوس ہوا جب مجھے پتہ چلا، میں پریسٹن جیل میں گیا تھا کچھ سال پہلے، کہ ہمارے مسلمانوں کے بچے ہیں جو ڈرگ بیچتے ہیں اور ڈان بنے ہوئے ہیں، اور جیلوں میں بھی زیادہ مسلمانوں کے بچے ہیں، عرب بھی اور ہندوستانی بھی پاکستانی بھی۔ یہ رونے کا مقام ہے۔ یہ اس کی وجہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو ٹائم نہ دیا۔ اور جب گھر میں ٹائم دو تو موبائل بند کر دو، جتنا بھی ٹائم دینا ہے موبائل بند رکھو، کیونکہ جو ٹرن ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ ہی بیوی کا مزاج چھت کو جا لگتا ہے۔ تو بیوی تم سے بات کر رہی ہے تو اب میں ذرا کر لے لوں، وہ بیچاری چپ ہو جاتی ہے پر دل ਉਹਦਾ سڑ جاتا ہے، اور بیوی یہی کرتوت کرے تو خامند کا دل سڑ جاتا ہے۔ یہ ضرورت کے لیے۔ میں نے تو پاکستان وہ میراسیاں دا پتر جمے انہیں چوم چوم کے مار چھڑیا۔ یہ تو انہوں موبائل لجا ہے، ٹائلٹ بھی گلہ کرتے بیٹھے ہوں، وہ کام کر جڑا کرن گے ہیں۔ تو بچوں کو ٹائم، بیوی کو ٹائم، موبائل آف ہونا چاہیے، تاکہ ایک وقت ایسا ہو جس میں بالکل آپ اپنے بچے، بیوی، ماں باپ کے لیے فارغ ہوں۔ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور سب سے بہترین صدقہ اپنی اولاد پہ خرچ کرنا ہے۔ اور ایک اور عجیب حدیث یاد آ گئی، آپ نے فرمایا سب سے بڑا صدقہ بتاؤں تمہیں؟ تو صحابہ نے کہا جی، کا الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی بیوہ ہو کے واپس آ گئی یا طلاق ہو کے واپس آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے، چونکہ وہ بیچاری بوجھ بن جاتی ہے۔ ہمارے کلچر میں اس کی شادی کرنا تو ایک عیب بن جاتا ہے، نہ ہی کوئی اس کا رشتہ آتا ہے، تو اس پہ خرچ کرنا آپ نے کہا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اس بچی پہ خرچ کرنا جس کو طلاق ہو جائے، جو بیوہ ہو جائے، تو وہ اس پہ خرچ کر۔ تو خیر، نیت کرتے ہو سارے نا؟ اب میں ایک چھوٹی سی درخواست کرتا کہ یہ ساری چیزیں ماحول میں سیکھنے سے آتی ہیں، تو میں زیادہ نہیں کہتا ہوں، صرف ایک ویکنڈ آپ تبلیغ میں لگا لیا کرے مہینے میں۔ تبلیغ کے کام میں اللہ نے ایک صحبت ہوتی ہے، مسجد میں ہوتے ہیں تو کچھ سننے کو ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تو اس کی آپ نیت فرما لیں، ٹھیک ہے نا؟ 3 دن صرف کریں، ایک ویکنڈ 2.5 دن، ٹھیک ہے؟ اور کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو اور معاف کر دو۔ جب 2 مسلمان ایک دوسرے سے نہیں بولتے تو اللہ تعالیٰ ان کا عمل سٹاپ کر دیتا ہے، کہ جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کا کوئی عمل میرے پاس نہیں آنا چاہیے۔ تو آپس کی لڑائیاں چھوڑ کے محبت سے دن گزارو، مر کے اللہ کے پاس چلے جاؤ، لڑائیوں کا کیا ہے؟ تو سارے مستورات آپ نیت کرتے ہیں نا؟ انشاءاللہ دعا کرو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ، یہ اہل ایمان کا مجمع ایک پرائے دیس میں تیرے نام پہ جمع ہوا ہے، ہم سب پہ مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہم پر اپنی نظر کرم فرما اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا، اور اپنے محبوب والی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں، جو خطائیں ہوئی ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اور ان سارے بھائی بہنوں کو جو آئے ہیں ان سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اور یا اللہ، جتنے بھی یہاں اہل ایمان قبروں میں چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو روشن فرما، ان کی تنگی قبر کی دور فرما۔ اور یا اللہ، ہم سب نے ایک دن مرنا ہے، تیرے پاس آنا ہے، جب ہمارے مرنے کا وقت ہو
تمہیں کلمہ نصیب فرما اور ایمان کی موت نصیب فرما، ہمیں کفر سے بچا، شرک سے بچا، الحاد سے بچا، زندقہ سے بچا، ہر غلط راستوں پر چلنے سے بچا، صراط مستقیم نصیب فرما، صراط مستقیم نصیب فرما۔ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کرا دے، جو بچھڑے ہوئے ہیں انہیں ملا دے، اور جو تیرے پاس آ گئے ہیں ان سے راضی ہو جا، جب ہم آئیں تو ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اور جتنے ان بھائی بہنوں کے دلوں میں کتنی ضرورتیں اٹکی ہوئی ہیں، خواہشات اٹکی ہوئی ہیں، اپنے فضل و کرم سے، اپنے غیب سے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، تنگ دستوں کی تنگی دور فرما، وہ خاص طور پر جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما، انہیں خوشحالی عطا فرما، ان کی اولادوں کو، نسلوں کو نیک فرما، ایمان پہ باقی رکھ، ایمان پہ باقی رکھ، ایمان پہ باقی رکھ۔ صلی اللہ تعالی نبی الکریم۔